ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چلو اس طرف چلتے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پہاڑی پر جانے کا کہا تو میں نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ نہیں، وہ بہت خطرناک جگہ ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ مگر وہ رانی ہی کیا جو میری بات مان لے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسی جگہ کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ میرے سہارے سے بمشکل پہاڑی پر چڑھی تھی۔ پہاڑی کافی اونچی اور ٹیڑھی میڑھی بنی ہوئی تھی، جس کے پتھر کافی حد تک باہر نکلے ہوئے تھے۔ مگر رانی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ پہاڑی پر چڑھ گئی۔ پہاڑی کے نیچے ایک بڑا دریا بہہ رہا تھا، جس میں جا بجا بڑے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ وہ لہراتی ہوئی پوری پہاڑی پر پھرتی، مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اس عذاب سے جان چھڑوانے کا اس سے سنہری موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ لہرانا شروع کر دیا۔ وہ میری اس حرکت پر منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہنستی۔ اسے یقیناً مجھ سے ایسی امید نہ تھی کہ میں کسی بیہودہ حرکت میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے دراصل خود بھی اپنے آپ سے ایسی امید نہ تھی، مگر مجھے اس کا اعتماد پانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ میں اسے پہاڑی کے ایسے کونے پر لے آیا جہاں نیچے گہرا دریا تھا۔ میں جانتا تھا کہ دریا کی کافی گہرائی تھی۔ یہ پہاڑی دریا کے بالکل وسط میں واقع تھی اور اس پر بنی ہوئی ڈھلوان دور سے دکھنے میں ہی کافی خطرناک دکھائی دیتی۔ اسے خود ہی اونچی اور خطرناک جگہوں پر جانے کا شوق تھا، لہٰذا وہ اسی شوق کے تحت میرے ساتھ چلی آئی۔ مگر میں ایسی جگہ پر اس کے شوق پورے کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے احتیاطاً ایک بار ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ علاقہ ویسے بھی کافی سنسان رہا کرتا تھا، کیونکہ یہ سیرگاہ سے کافی دور واقع تھا۔ مگر آج دوسری جگہ پر لگنے والے میلے کی وجہ سے سناٹا کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ دریا کا نظارہ کرنے کو کچھ آگے کو بڑھی۔ میں تو موقع کی تلاش میں ہی تھا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے دھڑکتے دل اور کانپتے جسم کو بمشکل قابو کیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے زور سے دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، لہٰذا اپنا توازن کھو کر نیچے جا گری۔ میں نے فوراً ہی لپک کر اسے دیکھا۔ وہ دریا کی گہرائی میں ڈوب گئی۔ میں نے واپس پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے جرم کرتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک دم دوڑ لگا دی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرا نام اشرف ہے۔ میرے ابا گاؤں کے اسکول میں چپڑاسی تھے اور آمدنی اس قدر قلیل تھی کہ 7 بہن بھائیوں سمیت 9 لوگوں کا گزارا بمشکل ہی ہوا کرتا۔ میرا بہن بھائیوں میں آخری نمبر تھا۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی اور 3 بہنیں ہی تھیں۔ میں والدین کی سب سے آخری اولاد تھا، شاید اسی لیے لاپرواہی اور بے اعتنائی کا شکار رہا۔ میرا کام سارا دن گلیوں میں ادھر سے ادھر آوارہ گردی کرتے رہنا تھا۔ میں گھر میں کم اور گھر سے باہر زیادہ موجود رہتا۔ بچپن سے ہی مجھے گلیوں میں پھرنے کی عادت تھی، لہٰذا میری دوستی بھی میری طرح گلیوں میں پھرنے والے آوارہ بچوں سے تھی۔ گلی ڈنڈا اور کنچے کھیلنے سے مجھے فرصت ہی نہ ملتی۔ میرے سارے بہن بھائیوں کو ابا نے مدرسے میں پڑھنے بٹھا رکھا تھا، مگر میرا مدرسے اور پڑھائی میں بالکل دل نہ لگتا۔ میں مدرسے سے بھاگ جایا کرتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا۔ ابا نے میری حرکتیں دیکھتے ہوئے 1-2 بار میری زبردستی پٹائی لگائی تھی، جس کا اثر مجھے کچھ دنوں تک رہا۔ میں ابا کے ڈر سے مدرسے میں جا کر بیٹھ جایا کرتا، مگر میں زیادہ دیر تک اس روٹین پر قائم نہ رہ پایا اور پھر مدرسے سے بھاگ گیا۔ میں مار کھا کے ڈھیٹ ہوتا جا رہا تھا، مگر میری روٹین میں کوئی خاص فرق نہ پڑ رہا تھا۔ ابا یہ سب دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئے۔ وہ بھی مجھے مار مار کر تھک گئے تھے، مگر میں مار کھا کر نہیں تھکتا تھا۔ ابا نے مدرسے کی تعلیم مکمل کرواتے ہی بیٹیوں کو رخصت کرنے کی ٹھانی اور ایک کے بعد دوسری کو رخصت کرتے گئے۔ میرے چاچا کسی اور شہر میں رہائش پذیر تھے۔ وہ میری بہنوں کی شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے گاؤں آیا کرتے تو میرا حال دیکھ کر افسوس کرتے اور ابا سے میری شکایت کرنے سے باز نہ آتے۔ دراصل میرے ابا کے کان بھرنے میں انہی کا زیادہ ہاتھ تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ میں بگڑ گیا تھا اور اگر مجھے ایسے ہی چھوٹ دی جاتی رہی تو جلد ہی ہاتھ سے نکل جاؤں گا۔ ابا تو ویسے ہی موت کی طاق میں رہتے اور مجھے مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ چاچا کے کہنے پر ان کے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا اور وہ مجھے پھر دھنک کر رکھ دیتے۔ بالآخر چند سالوں بعد ابا نے مجھے سدھارنے سے ہار مان لی اور میری تربیت کا بھاری بیڑا چچا کے گلے میں ڈال دیا۔ میرے چچا کے وہاں صرف ایک بیٹی تھی جبکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ ابا نے سوچا کہ ان کا فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ابا کا اپنا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ چاچا کو ایک بیٹا مل جائے گا اور ابا کا بیٹا جو ان کے ہاتھ سے نکلتا ہی جا رہا تھا وہ چچا کے ہاتھوں بالکل سدھر جائے گا۔ لہٰذا اس طرح میری تقدیر کا فیصلہ ہو گیا اور چاچا مجھے اپنے ساتھ اپنا بیٹا بنا کر ہمیشہ کے لیے شہر لے آئے۔ میرے چچا ایک مولوی تھے جو شہر کے ایک مدرسے کا نظام سنبھالتے تھے۔ انہوں نے میرا داخلہ بھی اپنے ہی مدرسے میں کروا دیا تاکہ سارا دن مجھ پر نظر رکھ سکیں۔ میں یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ پہلے صبح چند گھنٹے قرآن کی کلاسیں ہوا کرتی جس میں ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا اور اس کے بعد ہمیں دنیاوی تعلیم دی جاتی۔ چچا نے تو مجھے سدھارنے کی ذمہ داری لی ہی تھی، مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چچا سمیت ان کے پورے خاندان نے مجھے سدھارنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ چچا کے گھر پر ان کی بیوی کی حکمرانی تھی کیونکہ یہاں چچا اکیلے ہوا کرتے تھے جبکہ چچی کا پورا خاندان موجود تھا۔ چچا کے ہی گھر میں ان کی ساس اور ان کی ایک سالی رہا کرتی کیونکہ چچا کے سسر حیات نہیں تھے اور نہ ہی چچا کا کوئی سالہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ ساتھ اپنی ساس اور سالی کی ذمہ داری بھی اٹھا رکھی تھی۔ چچا کی ایک ہی بیٹی رانی تھی جو مجھ سے عمر میں 3 سال بڑی تھی، مگر وہ میری اماں بن گئی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ پر حکمرانی کی کوشش میں لگی رہتی اور مجھ پر روب جماتی۔ چچا سمیت اس نے بھی میری تربیت کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ میں جو سوچ کر آیا تھا کہ شہر جا کر خوب عیاشی کروں گا اور یہاں پہلے سے بھی زیادہ آزادی میسر ہوگی کیونکہ ابا کی مار سے بچا رہوں گا، مگر میرے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے کیونکہ وہاں پر صرف مجھ پر ایک ابا نظر رکھا کرتا تھا جبکہ یہاں پر ہر کوئی مجھ پر نظر رکھنے والا تھا۔ میں تو پھنس کر رہ گیا تھا، نگرانیوں کے اس شکنجے میں ایسا جکڑا کہ ہاتھ پاؤں تک نہ چلا سکا۔ گزرتے ہوئے 1-2 سال میں چچا نے اپنے خاندان کی مدد سے مجھے واقعی سدھار دیا تھا۔ ابا کا خواب بھی پورا ہو گیا کہ ان کا بیٹا ایک اچھا انسان بن جائے۔ میں بظاہر تو ایک اچھا انسان بن گیا تھا، مگر میرے اندر ابھی بھی کہیں نہ کہیں شیطانی موجود تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس قید سے ایسے فرار اختیار کروں کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں کا رخ بھی نہ کروں۔ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے اور ایک روٹین پر چلتے چلتے میں تھک جایا کرتا۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کروں، مگر پھر خیال آتا کہ بھاگ کر جاؤں گا کہاں؟ اگر ابا کے پاس جاتا تو وہ مجھے واپس یہیں بھیج دیتے اور اگر کہیں اور جاتا تو بھوک پیاس سے مر جانے کا ڈر غالب آ جاتا۔ میں بچپن سے ایک بزدل انسان تھا۔ ابا نے مار مار کر مجھے مزید بزدل بنا دیا تھا۔ رہی صحیح کسر رانی نے پوری کر دی تھی۔ وہ مجھ پر ایسے روب جماتی جیسے مجھ سے 3 سال بڑی نہیں بلکہ 10 سال بڑی ہو۔ 1-2 بار میں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تو اس نے مجھے ایسے مار لگائی کہ اس کے بعد سے مجھے اس کے سامنے انکار کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ وہ ابا سے بھی زیادہ ظالم تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ابا نے اپنی روح اس میں ڈال کر یہاں بھیج دی تھی تاکہ وہ میرے اوپر یہاں بھی نظر رکھ سکیں۔ رانی مجھے کہیں سے بھی لڑکی نہ لگتی۔ اپنے اور ٹھوس بھرے ہوئے جسم کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی دکھائی دیتی۔ وہ کبھی کبھار تو مجھے بوڑھی اماں لگا کرتی اور کبھی کوئی مرد جو لڑکی کے روپ میں گھس گیا تھا۔ اس کا بھاری ہاتھ جب مجھے پڑتا تو میرے جسم کے اس حصے پر کئی دن تک درد ہی نہ جاتا۔ نہ تو اس کی شکل و صورت اور جسم لڑکیوں کی مانند تھا
اور نہ ہی اس کی ادائیں اور اس کے احساسات میں کوئی زنانہ عنصر شامل تھا، بلکہ وہ بنی بنائی ایک بدشکل اور بدصورت مرد ہی تھی۔ میری اپنی بہنیں نازک اندام، دبلی پتلی اور گوری سفید تھیں، جبکہ رانی بالکل ہی اپنی اماں پر گئی تھی، ویسے ہی کالی کلوٹی اور موٹے نکوش والی تھی۔ وہ جب اپنے ہی بے تکی اور بیہودہ مذاق پر حلق پھاڑ کر کہکہا لگا کر ہنستی تو مجھے زہر لگتی۔ میرا دل چاہتا کہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کے منہ پر اٹھا کر دے ماروں، مگر میں اپنی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہ کر سکا، کیونکہ اس کے بعد وہ میرا ایسا انجام کرتی کہ مجھے عبرت کا نشانہ بنا دیتی اور دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ ضرور لگاتے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اب چچا کا ارادہ تھا کہ میں میٹرک کا امتحان پرائیویٹ پاس کر لوں۔ میں نے 8ویں جماعت میں مدرسے سے ہی پاس کر لی تھی، مگر میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں اب کافی سمجھدار ہو گیا تھا اور چچا کو مدرسے کے بچوں کو پڑھانے میں ان کی مدد بھی کر دیا کرتا۔ میں گھر کے کام کاج یعنی سودا سلف لانے میں بھی چچا کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ چچی نے گھر کی کافی ذمہ داریاں مجھ پر ڈالی ہوئی تھیں۔ باہر کا سارا کام تقریباً میں ہی کیا کرتا تھا، بلکہ گھر میں چھوٹی موٹی چیزوں کی مربت بھی میرے ہی حصے میں آتی۔ میں اپنے کام میں لگا رہا کرتا تھا۔ ابا آتے تو مجھے سنجیدگی کے ساتھ صاف ستھرے اجلے لباس میں اور سر پر ٹوپی رکھ کے اپنے کاموں میں مصروف پاتا دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ وقت تو بدل گیا تھا، وقت کے ساتھ میں بھی بدل گیا تھا، مگر ایک نہیں بدلی تھی تو رانی نہیں بدلی تھی۔ وہ آج بھی ویسی کی ویسی تھی۔ عادت و اطوار میں وہ بالکل نہیں بدلی تھی، بس اس کا قد بڑھا تھا۔ قد بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ موٹی ہو گئی تھی۔ اس میں لڑکیوں والی بات آج بھی نہ آئی تھی۔ وہ اب بھی میرا مذاق اڑانا نہ بھولتی اور ہر وقت مجھے تنقید کا نشانہ بنائے رکھتی۔ میں بھی اس کی آوازیں سنی انسنی کر کے اپنے کام میں لگا رہتا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ بحث کر کے خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ میرا قرآن بھی مکمل ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے مدرسے میں ہی چچا کے ساتھ ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ رانی نے بھی مدرسے میں کچھ عرصے تک تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کچھ دنوں سے رانی کچھ بدلی بدلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں گھر میں جہاں موجود ہوتا وہ کسی کونے میں آ کھڑی ہوتی اور مجھے دیکھتی رہتی، اور جب میں اس پر نظر ڈالتا تو منہ دوپٹے میں چھپا کر دوہری ہو جاتی۔ میں پریشان تھا کہ رانی کے اندر شرم و حیا کی لالی کہاں سے ٹپک پڑی، مگر یہ راز کچھ دنوں بعد ہی کھل گیا، جب ابا، اماں اور اپنے پورے لشکر سمیت گاؤں سے شہر چلے آئے تھے۔ اماں ابا کے ساتھ تو پہلے بھی کئی دفعہ شہر کا چکر لگا جاتی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار میری تینوں بہنیں اپنے بچوں اور شوہروں سمیت، جبکہ میرے تمام بھائی بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ آج سارا خاندان اٹھ کر ادھر کیوں آ موجود ہوا ہے۔ مجھ پر یہ راز تب کھلا جب چچا نے مجھے اپنے پاس ہی کرسی پر بٹھا لیا اور میرا ماتھا چوم کر بولے، یہ تو ہمیشہ سے ہی میرا بیٹا ہے۔ ابا نے میرے سامنے ان سے میرے لیے رانی کا ہاتھ مانگا اور چچا تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ میری بہنیں رانی کے اوپر بڑی سی چادر ڈال کر اس کو بھی لے آئیں۔ وہ جھکی ہوئی چلی آئی اور میرے برابر کی کرسی پر رانی کو بٹھا دیا گیا۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے فیصلے بڑوں میں ہی طے ہو جایا کرتے، لہٰذا مجھے بھی اس بارے میں بالکل خبر نہ ہو سکی کہ میرا رشتہ رانی کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے، لیکن یقیناً رانی کو خبر تھی، کیونکہ وہ جس طریقے سے پچھلے دنوں مجھ سے شرما رہی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یقیناً رانی نے بڑوں کی باتیں سن لی ہوں گی۔ سب کی موجودگی میں انکار کرنے کی تو مجھ میں جرت نہ تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ کوئی رسم ادا کی جائے کہ جس کے بعد میں اماں کے کان میں صاف ڈال دوں گا کہ مجھے رانی سے شادی ہرگز نہیں کرنی، مگر جب چچا نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو میں سکتے میں رہ گیا۔
کیا تمہیں رانی ظفر دختر ظفر الدین کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ چاچا کا جملہ ختم ہونے کے بعد کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ سب میرے بولنے کے منتظر تھے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری ماں کے ساتھ میرے ایسے تعلقات نہ تھے کہ میں ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بات سمجھا سکتا، لہٰذا میں نے بے بسی سے ابا کی طرف اپنی نظریں موڑ لیں۔ ابا کے جھریوں برے چہرے کے ساتھ بھاری آنکھوں میں اس لمحے جو خوشی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ میں نے چچا کی طرف دیکھا تو انہیں اپنے جواب کا منتظر پایا۔ قبول ہے، میرے منہ سے مری مری آواز نکلی۔ میرا اور رانی کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد کمرے میں موجود سبھی نفوس خوش تھے سوائے میرے۔ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ ابا نے مجھے زور سے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شاید وہ زندگی کا پہلا بوسہ تھا جو مجھے اپنے باپ سے ملا تھا۔ رانی سے نکاح کے بعد میری زندگی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ رانی کی کوشش ہوتی کہ میں ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہوں۔ وہ میری خدمت گزاری اور خاطرداری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، جبکہ مجھے یہ سب عجیب سا لگتا۔ میں تو بچپن سے ہی اس کے مذاق کا نشانہ بنے اور اس کے ہاتھ سے مار کھانے کا عادی تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ شاید اتنی عزت مجھے خود بھی ہضم نہ ہو رہی تھی، لہٰذا میں زیادہ سے زیادہ وقت مدرسے میں گزارنا پسند کرتا اور گھر آنے سے کترایا کرتا، جبکہ چاچی اس چیز کو میری جھجک اور شرم کا نام دیتی۔ چاچی کا کہنا تھا کہ کتنا اچھا لڑکا ہے جو نکاح کے بعد سے گھر میں قدم ہی نہیں رکھتا۔ گھر والوں نے میری شرم و جھجک کا بھی حل نکال لیا۔ انہوں نے اگلے ہی مہینے رانی کی رخصتی کر دی اور وہ میرے کمرے میں آ موجود ہوئی۔ میں اپنے رانی سے کترانے پر اور پچھتایا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں گھر ہی آ جایا کرتا، تو کم از کم ابھی رخصتی تو نہ لینی پڑتی۔ رانی کے ساتھ میری بدرنگ زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میں جو اس امید پر تھا کہ چلو اب اس گھر سے جان چھوٹے گی، میں جلد ہی اپنا الگ انتظام کر لوں گا، پھر سے پھنس کر رہ گیا تھا۔ میرا ارادہ جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر الگ سکونت اختیار کرنا تھا، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ اب اگر میں چچا اور چچی سے الگ بھی ہوتا تو رانی کے بھاری بوجھ سے کیوں کر فرار حاصل کر پاتا۔ ویسے بھی مجھ میں اگر بھاگنے کا حوصلہ ہوتا تو میں یہاں سے کب کا بھاگ گیا ہوتا۔ مجھے شادی سے پہلے رانی سے جتنی چڑ تھی، اب اتنی ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت میرے سر پر مسلط رہتی، مجھ سے پیار سے بات کرتی تو مجھے زہر لگتی، مگر مجھ میں اب بھی اسے کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا، لہٰذا میں چپ چاپ اسے برداشت کرتا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو مدرسے اور وہاں کے طالب علموں میں مشغول کر لیا۔ میں صرف رات کے وقت ہی گھر آیا کرتا اور باقی دن ادھر ادھر گھر سے باہر ہی گزار دیا کرتا۔ رانی شادی سے پہلے بھی مجھ پر حکومت چلایا کرتی تھی، اب تو باقاعدہ میرے تمام حقوق اس کے نام لکھ دیے گئے تھے۔ اب تو مجھ پر حکم چلانا اس کا حق بنتا تھا۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی، مگر رانی کو کہاں سکون تھا۔ اس نے شمالی علاقہ جات میں سیر پر جانے کا پروگرام بنا لیا، اور میری کیا مجال تھی کہ میں اس کے پروگرام سے غفلت برتتا۔ میں نے دبے لفظوں میں انکار کیا اور اسے منع کرنے اور روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ اس نے چچا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ مجبوراً مجھے رانی کو سیر پر لے جانے کی حامی بھرنی پڑی۔ میرا رانی کو مارنے یا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں بس اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کہیں دور چلی جائے، میری زندگی سے بہت دور، کبھی واپس پلٹ کر نہ آئے، یا پھر میں اس کی زندگی سے بھاگ جاؤں، کہیں ایسی جگہ جہاں مجھے اس کا نام و نشان بھی نہ ملے۔ وہ مجھے کھینچ کھینچ کر پہاڑی پر لے گئی تھی۔ سامنے بہتے دریا کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ رانی اگر اس میں ڈوب جائے تو بہتی ہوئی نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ لہٰذا میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور میں نے اس کو پہاڑی سے نیچے دریا میں پھینک دیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں دریا کی گہرائی میں ڈوب چکی تھی۔
زور و شور سے بہتے ہوئے دریا کے شور و غل میں مجھے اس کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی نہ دی۔ میں ساری زندگی اپنے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکا تھا، جبکہ آج اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ آج میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میں کچھ منٹ تو وہیں کھڑا انتظار کرتا رہا تاکہ وہ اچھی طرح ڈوب جائے اور اسے بچنے کا کوئی بھی چانس باقی نہ رہے۔ میں بھاگ کر چند لوگوں کے پاس گیا جو وہاں سے کچھ دوری پر آگ جلائے بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میری بیوی دریا میں ڈوب گئی ہے، میری مدد کے لیے آئیں۔ وہ بھلے مانس لوگ فوراً ہی میری مدد کے لیے دوڑے آئے۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر رانی کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر ہمیں اس کا کہیں بھی نام و نشان نہ ملا۔ رانی کو کہیں بھی نہ پا کر میری اچھی طرح تسلی ہو گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ میں روتا پیٹتا گھر واپس آ گیا تھا۔ رانی کی موت کی اطلاع سن کر گھر تو کیا، محلے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ میں بھی سب کے درمیان بیٹھ رہا، مگر مچ کے آنسو بہاتا رہا۔ کسی کو مجھ پر 1% بھی شک نہ گزرا تھا۔ گھر والوں سمیت محلے والوں کی نظروں میں بھی میں ایک شریف اور سیدھا سادھا انسان تھا، جو گھر سے مدرسے اور مدرسے سے گھر تک کا راستہ جانتا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ کوئی میری سازش یا چال ہو سکتی ہے، اور میں رانی کے قتل کا منصوبہ بنا کر اس پر عمل درآمد بھی کر سکتا تھا۔ میری تمام عمر کی بزدلی اب میرے کام آ رہی تھی۔ میری بزدلی کو میری شرافت کا نام دیا جا چکا تھا۔ رانی کے ساتھ میرا نکاح کر کے مجھ پر شرافت کی مہر تو پہلے ہی ثبت کر دی گئی تھی، لہٰذا میں کسی کی بھی شک کی نظر میں نہیں ٹھہرا تھا۔ رانی کی موت کا غم منانے کا ہنگامہ ختم ہوا تو مجھے اصلی خوشی نصیب ہوئی، کیونکہ اتنے عرصے سے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے مجھے ایک ڈر سا لگا تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ پولیس کی مار پیٹ کے بعد تو میں فوراً ہی اپنی زبان کھول دیتا اور مجھے لمبی سزا سنا دی جاتی۔ مجھے خوشی صرف رانی کی موت کی نہیں تھی، بلکہ اس بات کی بھی تھی کہ میں سزا سے بال بال بچ نکلا تھا۔ ایک تو رانی سے بھی جان چھوٹ گئی تھی، اور دوسرا میں گھر والوں کی نظروں میں برا بھی نہیں بنا تھا۔ زندگی بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی، اور اب میں نے اس کو اپنے اندر سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بابا دیکھیں، نبیلہ مجھے مار رہی ہے۔ میرے 8 سالہ بیٹے نے آ کر اپنی بڑی بہن کی مجھ سے شکایت لگائی تو میں نے گھور کر نبیلہ کو دیکھا۔ وہ مجھے اپنی طرف گھورتا پا کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے بھی اس کے کھلکھلانے پر ہنسی آ گئی۔ یہ نبیلہ کے ہاتھ پاؤں آج کچھ زیادہ ہی چل رہے ہیں۔ میری ممنونی صورت بیگم میرے پاس آ بیٹھی اور مجھ سے نبیلہ کی شکایت کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں بیگم، نبیلہ ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی تو سمجھدار ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی پر ایک نظر ڈال کر اس کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی تو وہ کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ میں نے نبیلہ کو اپنے پاس بلایا اور پاس بٹھا کر اسے سمجھانے لگا۔ میری شادی کو 11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بڑی بیٹی نبیلہ 10 سال، جبکہ اس سے چھوٹا احمد 8 سال کا تھا۔ میرے مدرسے میں چچا کے علاوہ ایک اور مولوی بھی تھے، جو میرے چچا سے عمر اور تجربے میں بڑے تھے۔ ان کی ایک ہی صاحبزادی تھی۔ مولوی صاحب بیمار رہنے لگے تو انہوں نے میری نیک نامی اور اچھے کردار کی وجہ سے مجھے اپنی صاحبزادی کا رشتہ پیش کیا۔ میں بھلا کیوں انکار کر سکتا تھا؟ میں نے ان کی صاحبزادی قدسیہ کو کئی بار مسجد میں آتے جاتے دیکھ رکھا تھا۔ وہ مولوی صاحب کے لیے گھر کا کھانا بنا کر لایا کرتی۔ بھولی بھالی صورت والی نازک اندام قدسیہ مجھے بھی پسند تھی۔ اس کا چھریرا بدن اور لمبا قد اسے باقی لڑکیوں سے ممتاز کرتا تھا۔ میں نے تو اس کے اوپر پہلے ہی نظر رکھی ہوئی تھی۔ قدسیہ سے اپنی شادی کا سن کر میری زندگی میں تو جیسے بہار ہی آ گئی تھی۔ میں نے مسجد میں ہی قدسیہ سے نکاح کر لیا۔ مولوی صاحب اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر بہت مطمئن اور خوش تھے، مگر وہ زیادہ عرصے تک یہ خوشی نہ دیکھ پائے
اور میری اور قدسیہ کے نکاح کے اگلے ہفتے ہی دنیا سے سدھار گئے۔ میں مولوی صاحب کے گھر میں ہی قدسیہ کے ساتھ رہائش پذیر اختیار کر لی۔ ہم دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز بڑے ہی اچھے طریقے سے کیا۔ وہ بھی ایک نیک اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ وہ میری خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی اور میرا بہت خیال رکھتی۔ میں بھی اس کا ساتھ پا کر بے انتہا خوش تھا۔ بالآخر میں جو چاہتا تھا مجھے مل گیا تھا۔ میں زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ساری زندگی محکوم بنا کر رکھا گیا تھا۔ پہلے ابا نے اپنی مرضی مجھ پر چلانے کی کوشش کی اور اس کے بعد چچا کو میرے سر پر مسلط کر دیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش تھا۔ میرے پاس میری مرضی اور پسند کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جلد ہی اولاد سے بھی نواز دیا اور میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ میرے پاس زندگی میں سب کچھ تھا۔ میری زندگی بالکل مکمل ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ چچا کی وفات کے بعد میں نے مدرسے کا انتظام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب میں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا، بلکہ محلے کیا، اب تو مدرسے کی شہرت کافی پھیل چکی تھی، کیونکہ اس مدرسے کو تعمیر ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ لہٰذا دور دور کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ادھر پڑھنے کے لیے بھیجنے لگے۔ چچا کے انتقال کے بعد چاچی بالکل اکیلی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی اور ان کی والدہ وفات پا گئیں، مگر میں نے پلٹ کر کبھی ان کی خبر لینے کی زحمت نہ کی۔ میں اپنی دنیا میں مست تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں جا کر ان کی خبر گیری کر سکوں۔ البتہ مجھے اتنا علم ضرور تھا کہ ابا کی وفات کے بعد اماں چچی کو بھی اپنے ساتھ گاؤں لے گئی تھیں۔ میں مدرسے میں لڑکیوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ لڑکیوں کی کلاس کا آغاز دوپہر میں ہوتا اور شام گئے تک چلتا۔ کچھ لڑکیاں قرآن حفظ کر رہی تھیں، جبکہ کچھ لڑکیاں ترجمہ تفسیر کرنے کے لیے آیا کرتی۔ لڑکیوں کے کلاس میں چند دنوں سے ایک نئی لڑکی بھی شامل ہوئی تھی۔ تمام لڑکیاں فرما بردار اور با پردہ تھیں۔ وہ میری بہت عزت کیا کرتی اور میرا کہنا مانتی۔ چند دنوں سے جماعت میں ایک لڑکی شامل ہوئی تھی جو میرے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ بھی نقاب کیا کرتی، مگر اس کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ وہ دور بیٹھی مجھ پر نظر جمائے رکھتی اور اپنی تعلیم کی طرف کم، جبکہ میری طرف زیادہ توجہ دیا کرتی۔ میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے جس کو پڑھنے سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ شاید مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتی۔ ایک دن میں مدرسے میں بہت بڑے پیمانے پر محفل میلاد رکھی گئی تھی۔ سب طالب علم میلاد کی تیاریوں میں زور و شور سے حصہ لے رہے تھے۔ میں تمام جماعتوں کو چیک کر رہا تھا کہ اگر کوئی بھی طالب علم جماعت میں موجود ہو تو ان کو کہوں کہ وہ بھی آ کر محفل میلاد میں شریک ہو جائیں۔ میں جو ہی لڑکیوں کے کمرہ جماعت میں گیا تو وہاں پر کئی لڑکیاں موجود تھیں جو اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو فوراً ہی ڈانٹ کر میلاد کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے کہا تو تمام لڑکیاں فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلیں، جبکہ وہی نئی لڑکی وہیں پر کھڑی رہی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی جا کر میلاد کی تقریب میں شامل ہوں، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اس قدر حیران تھا کہ یہ کس قسم کی بدتمیز لڑکی ہے جو اپنے استاد کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں غصے میں واپس پلٹا اور جماعت سے نکلنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ 1 منٹ رک کر میری بات سن لیں۔ وہ بولی تو میں رک گیا، مگر میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ میری سوتیلی ماں بہت ظالم ہے۔ میں واپس اس کے پاس نہیں جانا چاہتی، میں ہمیشہ یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اب کی بار میں نے حیرت زدہ ہو کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم یہاں کیسے رہ سکتی ہو؟ یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس میں واپس نہیں جاؤں گی۔ آپ کچھ کریں اور مجھے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ لیں۔ اب کی بار اس نے منت بھرے انداز میں اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی تھی، مگر میں اس کی سنجیدگی دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی،
बल्कि बिल्कुल संजीदा थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। ये एक मदरसा है और यहाँ पर लड़कियों को रहने की इजाज़त नहीं, और ना ही ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम रह सको। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अब वो उकता कर बोली थी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें और मुझे अपने घर ले जाएं। निकाह की बात सुनकर मैंने उसे चौंक कर देखा और ऊपर से लेकर नीचे तक उसका जायजा लिया। वो नकाब में थी, बल्कि उसने एक बुर्का ओढ़ रखा था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं उस अजनबी से निकाह कैसे कर सकता था? मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देख रखी थी। ये मुमकिन नहीं। मैंने साफ साफ इनकार किया और बाहर की तरफ बढ़ गया। मेरी बात सुने। मुझे पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दी। आपकी हठधर्मी और जिद उसकी आवाज़ में शामिल थी। अगर आप मुझसे निकाह करने को तैयार ना होंगे तो मैं शोर मचा दूंगी और सबको इकट्ठा कर लूंगी कि आपने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। आपकी बार उसकी बात सुनकर मैं वाकई परेशान हो गया था। अगर उसने ऐसा कर दिया तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। बाहर कितने लोग जमा थे। दूसरे मदरसों के मौलवी के साथ साथ जो शहर के मुअज्जिज़ीन भी शामिल थे। अगर उसने वाकई ऐसा कह दिया तो कौन मेरी बात का यकीन करेगा? मेरे पास उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि मैं उससे निकाह कर लूं। वैसे भी मेरे पास अभी एक शादी की गुंजाइश बाकी थी। मैं जानता था कि मेरी बीवी कुदसिया को भी कोई एतराज़ ना होगा। वो मेरी खुशी में खुश रहने वाली नेक औरत थी, और जब मैं उसे बताऊंगा कि मैंने किस मजबूरी के तहत निकाह किया था तो वो मान जाएगी। ठीक है, मैं इस तकरीब के बाद तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। अभी तुम बाहर आ जाओ। मैंने कहा तो उसने अपना सर नफ़ी में दाएं से बाएं हिलाया। नहीं, आप मुझसे अभी और इसी वक्त निकाह करेंगे। मैं इतने घंटे तो क्या, एक लम्हे का भी इंतज़ार नहीं कर सकती। अजीब लड़की थी। उसने अच्छी धौंस जमाई थी। ठीक है, आओ मेरे साथ। मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मिलाद की तकरीब शुरू हो गई थी। मैं उसे लेकर मस्जिद के सहन में चला आया। मैंने अपने एक दोस्त को इशारे से अपने करीब बुलाया और उसे निकाह पढ़ने के लिए कहा। उसने भी हैरान होते हुए जल्दी जल्दी निकाह पढ़ा दिया। मैं घबराहट में देख रहा था कि कहीं कोई मेहमान खुसूसी इस तरफ ना आ निकले, मगर ऐसा ना हुआ। मैं निकाह होते ही उठकर महफिल मिलाद में शामिल हो गया। महफिल मिलाद बखैर आफियत से सरअंजाम पा गई थी। तमाम मेहमान और तालिब इल्मों को रुखसत करते हुए मुझे काफ़ी वक्त लगा था। मदरसा बिल्कुल खाली हो चुका था, जबकि वो नकाब पोश लड़की उसी जगह पर जमी बैठी थी जहाँ मैं उसे बिठा कर गया था। अब वो मेरी बीवी थी, ऐसी बीवी जिसका नाम भी मुझे मालूम ना था, क्योंकि निकाह करते हुए घबराहट में मैं उसका नाम भी ना सुन पाया था। मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और मदरसे से बाहर निकल आया। मेरा घर मदरसे के पास वाली गली में ही था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुदसिया ने ही दरवाज़ा खोला। शायद वो मेरे ही इंतज़ार में थी। मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे पीछे दाखिल होने वाली लड़की को देखकर वो चौंक गई। मैंने उस नकाब पोश लड़की को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और कुदसिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। मैंने कुदसिया को सारी बात तफसील से समझा दी थी। वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरी थी। उसने बात समझते ही सुकून से सर हिलाया। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसके इतना कहने की देर थी कि मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। मुझे अपनी वफादार बीवी पर पूरा एतमाद था। मैं जानता था कि वो कभी भी मेरे फैसले से मुंह नहीं मोड़ेगी और मेरी खुशी और रजामंदी को बखुशी कबूल करेगी। मैं अपनी दूसरी बीवी के कमरे की तरफ बढ़ा। मैं जानना चाहता था कि वो कौन थी और उसने ये सब क्यों किया। मैंने कमरे में कदम रखा तो मुझे वो कहीं दिखाई ना दी। अलबत्ता बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बिस्तर पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। वो कुछ ही देर में बाथरूम से बाहर निकल आई। उसने अपना नकाब हटाया हुआ था और उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने वाज़िह था। उसे देखकर मैं अपनी जगह पर हैरान रह गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
وہ تو میری پہلی بیوی رانی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ میرے جسم میں کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ کر بستر کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ میں بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر مرے مرے قدموں سے اس کے سامنے بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ پہچان لیا مجھے اس کی طنز بھری آواز سنائی دی تو میں نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کافی بدل گئی تھی۔ اس کا جسم پہلے سے پتلا ہو گیا تھا۔ اس کی رنگت بھی قدرے صاف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کتنے اچھے دن گزار کر واپس آئی ہو، مگر میں اس کو پہچان گیا تھا۔ وہ رانی ہی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں ابھی بھی ویسی ہی تھیں۔ رانی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں تمہاری تلاش میں پورے 2 مہینے اسی علاقے میں پھرتا رہا، مگر تم مجھے نہ ملی۔ میں نے اپنا ڈرامہ شروع کیا۔ یہی ایک صورت تھی جو مجھے اس کے عذاب سے بچا سکتی تھی۔ میری بات سن کر رانی نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس کا ہاتھ گھوما تھا۔ میرے منہ پر پڑنے والا تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ میرا پورا جبڑا دکھ گیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوش آمدید نہیں کہو گے؟ میری شکل دیکھ کر رانی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب تم سب رشتہ داروں کو اور پولیس کو بلا کر اپنے ظلم کا اعتراف کرو گے جو تم نے مجھ پر آج سے کئی سال پہلے کیا تھا۔ مجھے دریا میں دھکا دے کر اپنی طرف سے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دیکھو میں بچ گئی، اور دیکھو آج زندہ سلامت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے چٹکی بجائی۔ مگر تم بچ کیسے گئی؟ تم تو دریا کی گہرائی میں جا گری تھی۔ میں نے وہ سوال پوچھا جو کافی دیر سے میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر تمہیں خوشی تو نہیں ہوگی۔ دراصل میں تمہارا یہی چہرہ دیکھنا چاہتی تھی جو اس وقت ہے۔ اس نے ایک فلک شگاف کہکہا لگایا تو میرا دل جل گیا۔ میں دریا کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکی تھی اور بہتے ہوئے دور جا پہنچی تھی۔ میں اس وقت تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں تھک کر بے ہوش ہو گئی۔ لیکن مجھے وہاں پر کسی نے دیکھ لیا۔ وہ 2 بوڑھے میاں بیوی تھے جنہوں نے مجھے کھینچ کر اس دریا سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے وہاں پر میرا علاج کیا اور میں کچھ دنوں میں ہی بھلی چنگی ہو گئی، مگر میری یادداشت چلی گئی تھی۔ مجھے کئی سالوں تک کچھ یاد نہ آیا کہ میں کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ ان بوڑھے میاں بیوی نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور میں اتنے سال ان کے ساتھ گزارتی رہی، مگر پھر اچانک مجھے سب یاد آ گیا۔ میں افسوس میں بیٹھ گئی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا۔ پہلے کی بات ایک طرف، لیکن تمہارا میرا رشتہ طے ہونے کے بعد میں نے تمہیں ہمیشہ عزت اور قدر ہی دی، مگر شاید تم کو وہ عزت راس ہی نہ آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرو گے۔ کچھ عرصہ تو میری واپس آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں نہ تو تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی تمہیں اپنی شکل دکھانا چاہتی تھی، مگر ان بوڑھے میاں بیوی کی موت کے بعد مجھے واپس پلٹنا پڑا۔ مگر تم فکر نہ کرو، تمہارا انجام میں برا کرنے والی ہوں۔ میں اس کے کمرے سے چپ چاپ پلٹ آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تمام رشتہ دار، محلے والوں اور جاننے والوں میں میری کیا عزت باقی رہے گی، اور پولیس میرا کیا حال کرے گی۔ ساری رات مجھے فکر و پریشانی رہی اور میں نے تمام رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ اگلی صبح دروازے پر زوردار دستک کی آواز سن کر میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کچیا نے دروازہ کھولا تو میں اماں اور بہن بھائیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رانی نے نہ جانے ان کو کیسے اطلاع پہنچائی تھی کہ وہ سب رانی سے ملنے چلے آئے تھے۔ میں صحن میں پریشان بیٹھا تھا۔ سب لوگ رانی کو گھیر کر اس کے ارد گرد موجود تھے۔ ابھی تھوڑی دیر میں رانی سب کو سچ بتا دے گی اور میرا جو تماشا بنے گا وہ میں کیسے برداشت کر پاؤں گا۔
कोई मेरे पास चारपाई पर आ बैठा। मैंने सर उठाकर अपने दाएं तरफ बैठे हुए वजूद को देखा तो मैं चौंक गया। वो रानी थी। मैं आज पुलिस को बुलाने ही वाली थी, मगर तुम्हारी बेटी पर नज़र पड़ी तो मैं रुक गई। मैं बिला वजह बच्चों को मुश्किल में नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया है। और मैंने घर वालों को भी तुम्हारी हकीकत नहीं बताई। उनको तुम्हारे अंदर छुपे शैतान से वाकफियत हासिल करके ही दुख होगा, और मैं किसी को भी दुखी नहीं करना चाहूँगी। मैं आज सब घर वालों के साथ गांव चली जाऊंगी और बाकी की ज़िंदगी वहीं गुजारूंगी। तुम यहाँ सुकून से अपनी मन चाही बीवी और बच्चों के साथ रह सकते हो। मुझे मालूम होता कि तुम्हें मुझसे इतनी नफ़रत है तो मैं पहले ही अब्बा को मना कर देती। मैंने तुमसे दोबारा निकाह सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए किया था, मगर तुम्हारे बच्चों को देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं रानी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर भी शर्मिंदा था। जो चीज़ उसकी सख्ती और ढिठाई न कर सकी थी, उसके धीमे लहजे और नरम अल्फाज ने कर दिया था। मैं उस वक्त बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। नफ़रत और जलन की आग में उसकी ज़िंदगी के कितने ही साल बर्बाद कर डाले थे। मुझे माफ़ कर दो। मैंने फ़ौरन उसके हाथ पकड़ लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने जुर्म पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करके हमेशा के लिए मेरे पास रह सकती हो? मैंने रानी से पूछा तो उसने चौंक कर मेरी आंखों में देखा। शायद मेरी आंखों में उसे सच्चाई दिखाई दी होगी। तभी उसकी आंखें पानी से भर गईं और उसने अपने हाथों से मेरे हाथ थाम लिए।